آخری عشرہ جو ہے شروع ہونے والا ہے۔ سارا رمضان رحمتوں برکتوں والا ہے، لیکن آخری عشرے کو کچھ خصوصی فضیلت حاصل ہے، اور آخری عشرے کے اندر کچھ خصوصی اعمال ہیں، جیسے اس کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اس کے اندر اعتکاف والا بڑا عمل ہے۔ اس وجہ سے جب آخری عشرہ آتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا دخل العشرہ کہ جب آخری عشرہ آتا تھا احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزرہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے اور حضور اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آخری عشرہ آتا تھا حضور کی محنت پہلے سے بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے مساجد کے اندر جو ہے بڑی رونق ہوتی ہے، جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تراویح کے اندر بڑی رونق ہوتی ہے، تلاوت والے بڑے رونق والے ہوتے ہیں، سارے جذبے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اختتام کی طرف معاملہ جاتا ہے پھر مساجد ویران ہونی شروع ہو جاتی۔ اور سب سے زیادہ جو افسوس ہے وہ آخری عشرے کے اندر جو ہے مساجد ویران ہونی شروع ہو جاتی، اور آخری عشرے کی راتوں کے اندر جو ہے یہ جو سب سے زیادہ اتنی زیادہ جس کو برکات کہیں، آخری عشرہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اتنا اہتمام فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے علیحدہ جو ہے فضائل ذکر فرمائیں۔ اس لیے آخری عشرے کے اندر جتنی محنت پہلے ہے اس سے ہماری محنت جو ہے وہ بڑھ جانی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم کے اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ اب آخر کے اندر مزدوری ملتی ہے، سارا دن مزدور نے کام کیا، شام کو اس کو دیہاڑی ملے گی۔ اب دیہاڑی کا وقت آیا وہ چل دیا، بیوقوف آدمی ہے، سارا مہینہ محنت کی، اب رب تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی دینے کی باری ہے، اب اللہ کی طرف سے صلہ ہے، اب جو ہے لیلۃ الجزا ہے، بدلے کی رات آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے، بڑی بڑی مبارک جو ہے ساعات آتی ہیں، اور بندہ اس کے اندر محروم رہ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس رات سے محروم رہ گیا حقیقت کے اندر یہ بڑا محروم آدمی، اس کو حضور محروم فرما رہے ہیں، اس کو حضور بدنصیب فرما رہے ہیں۔ اس لیے آخری عشرے کا جو بڑا عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے اعتکاف کا عمل ہے۔